جدید اردو شاعر زاہد ڈار کی زندگی کے بارے میں لکھی گئی میری طویل نظم، عنوان ہے کچھ زاہد ڈار کے بارے میں۔ اگر آپ لاہور کی مال روڈ پر ٹولنٹن مارکیٹ والے چوک سے پرانی انارکلی کی اور دیکھیں تو ادھر وہ پرانا گھر ہے جہاں شروع میں ناصر کاظمی رہا کرتے تھے، اور لیڈی میکلیگن ہائی اسکول ہے جہاں دلیپ کمار کی پہلی محبت کامنی کوشل سن 1932 سے لے کر سن 1943 تک اور بعد میں فریدہ خانم کی بیٹیاں پڑھا کرتی تھی۔ ہاں، تو ٹولنٹن مارکیٹ چوک سے اگر آپ نئی انارکلی کی طرف نظر دوڑائیں تو آپ کو ہر اتوار کی صبح اور باقی کئی دنوں کو بھی بائبل بک سوسائٹی کے باہر فٹ پاتھ پر لگے پرانی کتابوں کے سٹالوں پر جدید یورپی ادب، عالمی سیاست، تاریخ اور فلسفے کی سستے داموں بکتی پرانی کتابوں کی کھوج میں ایک دبلا پتلا اور بڑی بڑی سوچتی آنکھوں والا شخص دکھائی دے گا۔ یہ زاہد ڈار ہے۔ شنید ہے کہ اسے ایک لڑکی سے پیار ہو گیا۔ اس لڑکی نے کہا، زاہد، کوئی نوکری ڈھونڈو اور میرے گھر والوں سے رشتہ مانگو۔ زاہد نے کہا، تم کیوں نوکری نہیں ڈھونڈتی؟ کیا تم میرے پیار میں اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ ضروری تو نہیں کہ میں ہی نوکری کروں۔ اس کے ابا لدھیانہ میں سوشلسٹ لیڈر تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں ہندوستان کے نوجوانوں کی جبری بھرتیوں کے خلاف بولنے پر برطانوی سامراج نے قید کر دیا تھا۔ وہ سن 1945 میں جیل ہی میں وفات پا گئے تھے، اور اسی سال زاہد کی آپا کو فلسفے میں ایم اے کرنے پر 150 روپے ماہانہ کی سرکاری نوکری مل گئی تھی، جس سے وہ تمام بہن بھائیوں کو پالنے میں لگ گئیں۔ ہندوستان کے بٹوارے کے بعد یہ کنبہ کرشن نگر لاہور میں آن بسا۔ زاہد نے اسلامیہ اسکول سے میٹرک کر لیا۔ گورنمنٹ کالج میں سن 1952 میں انیس ناگی اور صفدر میر اس کے دوست بنے۔ ایف اے کا امتحان نہ دے کر سن 1954 میں زاہد گورنمنٹ کالج سے نکل آیا۔ گھر والوں نے بتیری کوششیں کی کہ زاہد کوئی کام کر لے۔ مظفر گڑھ کے محکمہ خوراک میں کلرکی سے لے کر کراچی کی شیر شاہ کالونی میں دوائیاں پیک کرنے تک ہر جگہ وہ زیادہ دیر نہ ٹک سکا۔ آخری نوکری سے سن 1958 میں وہ بیماری کی حالت میں لاہور لوٹا۔ تھک ہار کر بڑی بہن نے سمجھوتا کر لیا۔ جہاں بیچاری آپا والد کی وفات کے بعد سے چھوٹے بہن بھائیوں کو پال رہی تھیں اپنی سرکاری نوکری سے، وہیں پلے پلائے زاہد کی بھی کفالت کرنے لگیں۔ زاہد کو کتابیں پڑھنے کا خب تھا اور اپنی ڈائری میں نظمیں لکھنے کی عادت تھی۔ شروع میں وہ پابند نظمیں تھیں جو بعد میں آزاد نظمیں اور پھر نثری نظمیں بنتی چلی گئیں۔ سن 58 سے وہ صفدر میر کے ساتھ پاک ٹی ہاؤس اور کافی ہاؤس جانے لگا، جہاں اس کی دوستی انتظار حسین اور ناصر کاظمی سے ہوئی۔ صفدر میر نے زاہد کی ڈائری کی کچھ نظمیں محمد حسن عسکری کے رسالے 7 رنگ میں مادھو کے قلمی نام سے چھپوا دیں۔ ان نظموں کی دھوم مچ گئی۔ ناصر کاظمی نے سب کو مادھو کی اصلیت بتا دی۔ پھر زاہد نے اصلی نام سے وہ نظمیں سویرا میں چھپوائیں۔ زاہد کو ہمیشہ سے عورتیں پسند تھیں، البتہ کوئی ذہنی خلفشار، کوئی سب کلینکل ڈپریشن اسے آگے بڑھنے اور ساتھی اپنانے سے روکتا رہا۔ اس لڑکی سے بات کو آگے نہ بڑھا سکنے پر زاہد نے سن 1958 سے
سن 1968 تک 10 قیمتی سال شراب نوشی کی نظر کر دیے۔ سن 1968 میں پاک ٹی ہاؤس کی ایک معروف شاعرہ کشور ناہید اور ان کے شوہر یوسف کامران نے زاہد پر توجہ دینا شروع کی۔ یہ دونوں جب بھی رات گئے اپنے کرشن نگر والے گھر کو جاتے ہوئے زاہد کو نشے میں دھت مال روڈ پر بھٹکتا دیکھتے تو اسے اصرار کر کے گاڑی میں بٹھا لیتے، اپنے ساتھ گھر لے آتے اور کھانا کھلا کر اس کے گھر چھوڑ آتے۔ کشور ناہید کی ہمدردی نے زاہد کو شراب ترک کرنے پر راضی کر لیا۔ سویرا رسالے میں نظمیں چھپنے کے بعد سے زاہد ڈار لاہور کے پرانی کتابوں کے بک سٹالوں سے کتابیں خرید کر پڑھتا رہا اور اپنی ڈائری میں نظمیں لکھتا رہا۔ ہوتے ہوتے کرشن نگر والے گھر میں زاہد کے کمرے میں چھت تک کتابیں ہی کتابیں چھا گئیں اور بڑے ہو چکے بہن بھائیوں کے بچے زاہد کو میاں چچا کہہ کر پکارنے لگے۔ زاہد ڈار دائروں میں گھومتی زندگی بسر کرتا رہا، کمرے سے پرانی کتابوں کی دکانوں تک، پھر پاک ٹی ہاؤس تک، پھر جیل روڈ پر انتظار حسین کی کوٹھی کے کتب خانے میں، پھر واپس کرشن نگر اپنے کمرے میں اور کتابوں کے درمیان۔ اس نے لکھا تھا، بیزاری کی انتہا اور خوشی کی انتہا، ہر طرف دائرے ہی دائرے ہیں، حقیقت دائروں کے سوا اور کچھ بھی نہیں، نہ ہونے سے نہ ہونے تک یہ ایک دائرہ ہے، درمیان میں موجودگی ہے اور وہ ایک خلا ہے۔ اب میں اپنے خوابوں کے سہارے زندہ ہوں، کچھ دیر پہلے میں زندہ تھا، یا شاید یہ بھی ایک خواب ہے۔ اس نظم کے حوالہ جات جولائی سن 2009 میں اخبار جنگ کے انگریزی ایڈیشن میں چھپا فرح ضیاء صاحبہ کا زاہد ڈار سے لیا آخری انٹرویو، جو کہ انتظار حسین کی جیل روڈ پر واقع رہائش گاہ کے کتب خانے میں لیا گیا۔ اس کے علاوہ زاہد ڈار کی نظم دائرہ میں سے منتخب سطور، صفحہ 13، مجموعہ تنہائی، سنگ میل پبلیکیشنز، اشاعت، سن 1988، لاہور، پاکستان۔ آخر میں ذمہ دار پاکستانی ناشروں سے استدعا ہے کہ زاہد ڈار کی ڈائریوں کو ان کے اہل خانہ سے حاصل کریں اور ان میں درج نظموں کو شائع کروائیں، اردو ای بک کی صورت میں بیچیں اور جدید اردو شاعری پر تحقیق کرنے والے ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے طلباء کے لیے اور دیگر قارئین کے لیے مہیا کریں۔ اگر اورینٹل کالج لاہور پاکستان کی یونیورسٹیوں کے شعبہ ہائے اردو کے صدور، پاکستان میں اردو ادب کے ٹھیکیدار، وفاقی اور صوبائی اداروں اور کشور ناہید صاحبہ کو احساس ہو جائے تو زاہد ڈار کی غیر مطبوعہ شاعری کو ایک جامع کلیات کی صورت میں شائع کروانے کے لیے تگ و دو کرے، وگرنہ پہلے کی طرح ہر سال شہر شہر لٹریری فیسٹیول اور بک فیئر لگوانے، ان میں شمولیت والی اپنی ویڈیوز کو وائرل کروانے اور محلوں میں خانہ دار خواتین کی ڈالی ہوئی بچت کمیٹیوں کی طرح کمیٹیاں ڈال ڈال کر اپنے اپنے ادبی دھڑوں اور ادبی مافیا گروہوں کے مشاعرے کروانے کا سلسلہ جاری رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔